میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ مشکل وقت میں زندگی گزاریں، خاوند برا ہے تو آپ زندگی گزاریں، آپ کو ایسی کوئی ضرورت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اگر ڈیورس لینی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے یو جسٹیفائڈ، شور. آپ میں نہیں چلتی شادیاں، نہیں چلتی. بڑی بڑی محنتیں عورتیں کرتی ہیں، کئی کئی سال محنت کرتی ہیں شادی کو چلانے کے لیے، لیکن شادی نہیں چلتی تو اخیر میں ڈیورس ہو جاتی ہے. تو ایک آپ کی لائف کا چیپٹر ختم ہو گیا ہے. اب اس سے آگے بڑھو اور اپنی زندگی کو بہتر بناؤ، کوئی کام شروع کرو، کوئی اپنی ہیپینس کے لیے، اپنے سکون کے لیے کوئی چیز شروع کرو. اور کچھ نہیں تو کوئی سوشل ورک شروع کرو، لوگوں کی مدد کرنی شروع کرو. اب دیکھو آپ کی زندگی میں کتنا فرق آئے گا، آپ کی تھنکنگ میں کتنا فرق آئے گا. ایک بہتر سوچ بنانے کی کوشش کرو اور بچوں کو اپنی زندگی گزارنے دو. ہم نے پتہ نہیں کیوں فیصلہ کر لیا کہ بچوں کو ہم نے پکڑ کے رکھنا ہے اور بچوں نے وہی کرنا ہے جو ہم نے. اور اگر بچوں کی ہم دیکھتے ہیں اور ہم جیلس ہو جاتے ہیں، ایکچولی ہم جیلس ہو جاتے ہیں کہ اس بچے کی ہماری ریلیشن شپ تو اس کے ساتھ ٹھیک نہیں، یا فلانے شخص نے میرے ساتھ یہ کیوں، بچہ اس کو کیوں مل رہا ہے. لیٹ دا چائلڈ ڈیسائڈ. اس کو پلنے دو، اپنے اس کے ہر ریلیشن شپ چلنے دو اور اس کو اپنی ججمنٹ پہ چلنے دو. اس کو یقین کریں کہ وہی جو ساس آپ کے ساتھ بری ہے وہ کل کو دادی ایک بڑی اچھی ثابت ہو سکتی ہے، اور نہ جانے کس وقت آپ کے بچے کو اس دادی کی ضرورت پڑ جائے، نہ جانے کس وقت اس بچے کو اس پھوپھی کی ضرورت پڑ جائے یا اس کزن کی ضرورت پڑ جائے، اور وہ اس کے دکھ درد میں شامل ہو سکیں. یا وہ باپ جو ہے وہ کس اس کو اب آپ جب آپ خلاف کرو گے تو کل کو وہ جو اپنی جائیداد ہے، کمائی ہے، جو کچھ بھی ہے، اس میں سے بھی بچوں کو حصہ نہ دے گا کہ میرے بچے تو مجھے ملتے ہی نہیں ہیں. کیوں دے گا وہ؟ یا وہ ایک اسی غم کے ساتھ کسی تک انسان کو جسٹ بیکاز یو کوڈنٹ گیٹ along with that person اس کو یہ دکھ کیوں دینا؟ کہ کسی نے کہا کہ میرے ایک پھپھی ہے تو اس نے کہا کہ مجھے میاں سے بھائی سے ہماری شکایتیں تھیں تو بچوں کو اس نے ہمیں کبھی ملنے ہی نہیں دیا، حالانکہ وہ بڑی پیار کرنے والی عورت ہے اور وہ بچوں کو بڑا پیار کرتی ہے. بھئی اب نند کی اور بھابھی کی نہیں بنی، اور ایکچولی تو خاوند اور میاں بیوی کی نہیں بنی، تو انہوں نے فیصلہ وہ ایکسٹینشن انہوں نے رکھی، پھپھی تک بھی لے کے گئے اس چیز کو، نند کو بھی لے کے گئے کہ جی یہاں تک بھی نہیں میں نے ملنا، کیونکہ خاوند سے جو بھی ہے ہم اس وقت یہ بھی نہیں کہنے والے، کہنے کی ضرورت ہمیں کہ جی عورت کی ضرورت غلطی تھی، مرد کی ضرورت غلطی تھی. شادی جب نہیں چلتی دونوں سائڈوں کی غلطی ہوتی ہے. تو نہیں چلی، کسی کی ایک کی زیادہ ہو جاتی ہے، کسی کی ایک کی کم ہو جاتی ہے، بٹ بیسکلی دو لوگ نہیں نبھا سکے نا ایک رشتہ. تو چلو نہیں نبھا سکے، لیکن اس کو ایکسٹینشن کیوں کری جانی؟ ہم اچھا ویسٹرن سوسائٹی کی نا میں یہ ایک بڑی خوبی دیکھتی ہوں کہ ادھر رشتوں کے ایک تو خیر لا ہے، سچی جو بات ہے، بائی لا آپ یو آر فورسڈ ٹو کیپ سرٹن ریلیشن شپس ٹوگیدر. جیسے میں بھی کہہ رہی ہوں کہ ماں باپ جو ہیں، ماں جو ہے وہ بچے کو کسی اور شہر نہیں لے جا سکتی. اگر باپ ایک شہر میں کام کرتا ہے تو اگر لیٹس سے کہ ہیوسٹن ہے، اگر میاں بیوی ہیں یہاں پہ رہتے ہیں اور ان کی طلاق ہو جاتی ہے، تو ہیوسٹن میں اگر باپ رہتا ہے تو ماں یہ نہیں ہو سکتا کہ بچے اٹھا کے دوسرے شہر چلی جائے. اٹ از بائی لا اٹ از ناٹ الاؤڈ. اب وکیل اس کو کوئی مینیپولیٹ کر لے، یا وہ کوئی اور، یا وہ آدمی کی اجازت دے دے کہ جی چلو ٹھیک ہے تم چلی جاؤ، لے جاؤ بچوں لے کے چلی جاؤ، تو وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن اگین ماں باپ کا بھی ٹائم پیریڈ رکھتے ہیں یہاں پہ بائی لا، اور ماں کا تو خیر ہے ہی صحیح، یوزلی ماں کو ہی ملتے ہیں بچے. اگر ماں خود دے دے باپ کو تو ایک الگ بات ہے، لیکن دونوں کے ایک ٹائم پیریڈ ہے کہ باپ کو بھی اتنا ٹائم ملے گا تاکہ بچوں کی برابر کی ریلیشن شپ ہو ماں باپ دونوں سے، باپ بھی ان کی زندگی میں رہے. ہمیں جب ہم یہ کرتے ہیں نا، جب یہ عورتیں باپوں کو الگ کرتی ہیں تو ہم بیسکلی اپنی سیلفشنس اور اپنا چھوٹا پن دکھاتے ہیں کہ ہم اتنے سیلفش ہیں کہ ہماری تو نہیں بن سکی تو ہم بچوں کی بھی نہیں بننے دیں گے. سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم خاوند کو تکلیف دے رہے ہیں، یا اس کو کیونکہ اس نے مجھے تنگ کیا تھا، مجھے اچھا میں تمہیں اب بچے سے نہیں ملنے دوں گی. اللہ معافی، بہت سارے بچے کو قتل بھی ہو جاتے ہیں اس چکروں میں کہ میں تمہیں بتاؤں گی کہ تم، کہ یہاں پہ اللہ معافی پیچھے 2-3 کیسز ہوئے جہاں باپ نے بچہ مار دیا یا ماں نے بچہ مار دیا کہ جی ایسی کہ تیسی تمہیں بچے سے نہیں ملنے دوں گی. تو بچے کو تکلیف ہے، تم نے بچے کو دی ہے. تو اس چیز کو الگ کرو، اپنے اینگر کو الگ کرو. اگر آپ کو اپنے ایکس ہسبینڈ سے غصہ ہے یا اپنے خاوند پہ ہی غصہ ہے، شادی میں آپ رہ رہے ہو تو شادی کو بہتر بنانے کی کوشش کرو، اور اپنی جو شارٹ کمنگز ہیں ان کو کسی اور طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرو، یا ریلیشن شپ میں جو کمیاں ہیں ان پہ کام کرو، بجائے اس کے کہ بچوں کو اپنا ٹول بناؤ. بچے اس لیے ہم نے نہیں پیدا کیے کہ بچوں کو ہم اپنے اس کے یوز کریں کہ ہم اب تم ادھر، مطلب ہمارا ویپن نہیں ہے بچے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس دنیا میں ہمارا ویپن بننے نہیں آئے کہ اچھا تم میں میری ساس نے مجھے یہ کہہ دیا میں بچوں سے ملنے نہیں دوں گی، خاوند نے مجھے یہ کہہ دیا میں بچوں کو تمہارے خلاف کر دوں گی فلاں. نو.